میں اس دشمن کو مغلوب کر سکتا ہوں جسے اپنی طاقت پر نہیں، اس چھوٹے سے آتشی اور ہلاکت ہے اس کھلونے پر بھروسہ تھا جو اس کے ہاتھ میں تھا۔ وہ نہیں جانتا تھا کہ اس سے زیادہ اعتماد مجھے اپنے خالی ہاتھوں کی قوت پر ہے، لیکن میں مجبور ہوں، اس لیے کہ خطرہ میری جان کو نہیں، میرے دوست اکرام شیخ کی زندگی کو تھا۔ چنانچہ یہ سمجھتے ہوئے بھی کہ وقت کم ہے اور مجھے بھی کوئی موقع نہیں ملے گا، میں نے اس فیصلہ کن لمحے کو مایوس لوٹا دیا اور سگریٹ لائٹر لے کر اپنی جیب میں رکھ لیا۔ میں نے بزدلی اور کم ہمتی کے احساس سے مفاہمت کر لی، لیکن ایک اچھے دوست اور اچھے آدمی کے بے گناہ خون کے چھینٹوں سے اپنا دامن بچا لیا۔ تم ٹاپ مین تو نہیں ہو، میں نے کہا، لیکن استاد پیڈرو کی طرح اوپر والوں کے معمد خاص ضرور ہو۔ کیا تم بتا سکتے ہو کہ مجھے چھوڑنے اور شیخ کو ساتھ لے جانے میں کیا مصلحت ہے؟ میں جواب دینے کا پابند تو نہیں۔ مجھ سے محتمد خاص کا خطاب پا کے اس کی خودی کچھ بلند ہو گئی تھی، لیکن بتا دینے میں کوئی حرج بھی نہیں سمجھتا۔ سب انسپکٹر شیخ کو ہم بطور ضمانت لے جائیں گے، صرف تصدیق کے لیے کہ تم نے ہمیں خالی ٹیپ تو نہیں تھما دیا ہے۔ یہاں تو کوئی صورت نہیں اس کو سننے کی، اس کے لیے وہ بھاری بھرکم ٹیپ ریکارڈر چاہیے۔ اگر ٹیپ ٹھیک ہوا تو شیخ صاحب کو چھوڑ دیا جائے گا، لیکن یہ پہلے کی بات تھی جب ہمارا خیال تھا کہ ٹیپ ایک ہی ہے۔ تم نے دوسرے ٹیپ کی موجودگی کا ذکر کر کے حالات کو غیر یقینی بنا دیا ہے۔ ہو سکتا ہے اب مسٹر شیخ کو اس وقت تک رکھا جائے جب تک دوسرا ٹیپ بھی نہ مل جائے جو اصل ہے، مگر وہ دوسرا ٹیپ ہمارے پاس تو نہیں ہے جو اصل ہے، میں نے کہا۔ یہ تم کہہ رہے ہو، کیا یہ جھوٹ نہیں ہو سکتا؟ وہ بولا۔ ہو سکتا ہے، میں نے اعتراف کیا، اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اصل ٹیپ سے صرف ایک ہی کاپی نہ بنائی گئی ہو، 2 یا 10 کاپیاں بنا لی گئی ہوں۔ اب تک ایک کاپی ہمارے پاس تھی، تمہیں کیا معلوم ہم نے اس کاپی سے کتنی کاپیاں اور بنا لی ہیں؟ جس ثبوت کو تم مٹانا چاہتے تھے وہ صرف ایک کاپی لے جانے سے تو نہیں ختم ہوگا۔ اب کیا کرنا ہے اور کیا نہیں کرنا ہے؟ وہ لاجواب ہو کے بولا۔ اس کا فیصلہ وہی کریں گے جو ٹاپ مین ہیں۔ پھر ایک ایسی بات ہوئی جو میرے وہم و گمان میں بھی نہ تھی۔ فاکس ویگن 2 دروازوں والی کار ہے اور یہ دونوں دروازے آگے ہوتے ہیں، ان کو کھولنے والے ہینڈل بھی آگے ہی ہوتے ہیں، مگر اکرام شیخ اگر نکلنا چاہتا تو اسے بائیں ہاتھ سے لیور ٹائپ ہینڈل کو اوپر کرنا پڑتا اور پھر اس کے دروازے کو شانے سے یا ہاتھ سے دھکا دینا پڑتا۔ اس کے بعد بھی باہر نکلنا اقدام خودکشی کے مترادف ہوتا۔ وہ سیٹ پر سے لڑک جاتا، تب بھی کھلے دروازے کے فٹ بورڈ کے قریب زمین پر گرتا اور اتنی دیر میں دشمن اس کو یقیناً شوٹ کر دیتا۔ یہ گولی اکرام شیخ کے کہیں بھی لگ سکتی تھی، باہر نکلنے سے پہلے یا زمین پر گرنے کے بعد۔ دشمن جو پوری طرح تیار بیٹھا تھا اطمینان سے اس کا نشانہ لے سکتا تھا، چنانچہ میرا خیال تھا کہ اکرام شیخ ایسی کوئی حرکت نہیں کرے گا، مگر جس طرح میرا ذہن مسلسل مصروف عمل تھا، شیخ بھی خالی نہیں بیٹھا تھا۔ اس نے میری صورت کے تاثرات سے، میرے لہجے کی مایوسی سے یا اپنی چھٹی حس سے، جس کو ہم ٹیلی پیتھی بھی کہہ سکتے ہیں کیونکہ ہم ایک جیسی صورتحال سے دو چار تھے اور ہمارے ذہن اس لیے ہم آہنگ تھے کہ ہم ایک ہی مسئلے پر ساری توانائی صرف کر رہے تھے، یہ اندازہ کر لیا کہ میں نے کچھ سوچا تھا اور ناقابل عمل سمجھ کر اس پر عمل نہیں کیا۔ پھر اس نے طے کیا کہ اب میری باری ہے۔ سکندر کم ہمت نہیں ہے اور اس نے خطرہ مول نہیں لیا تو شاید میری وجہ سے، کیونکہ ریوالور کی زد پر میں ہوں۔ اس نتیجے پر پہنچنے کے بعد شیخ نے عملی قدم اٹھایا۔ میں نے تو صرف ہلکا سا کھٹکا سنا تھا، سیکنڈ کے 1000ویں یا اس سے بھی کم حصے میں میں نے سمجھ لیا کہ شیخ اپنی جان پر کھیلنے کا فیصلہ کر چکا ہے اور دروازہ کھول کے باہر گرنے والا ہے۔ یہ کھٹکا اس سوئچ کے کھٹکے کی طرح تھا جس سے کوئی برقی میکانیکی نظام فعال ہو جائے، کوئی مشینی کارخانہ چل پڑے یا 2 تاروں کے ملنے سے ڈائنامائٹ کا دھماکہ ہو جائے۔ بیک وقت میں نے نتائج کی پرواہ کیے بغیر پیچھے چھلانگ لگائی، شیخ کو باہر گرتے دیکھا اور فائر کی آواز سنی۔ ریوالور کا رخ باہر کی طرف تھا اور دشمن کی تمام توجہ اس شخص کی طرف تھی جسے وہ گرفتار کر کے ساتھ لے جانے پر مامور تھا، چنانچہ میرے لیے کوئی خطرہ نہ تھا۔ دوسرے لمحے میں اس کے اوپر تھا اور وہ میرے نیچے۔ میں نے اس کا سر ایک وحشیانہ قوت کے ساتھ آگے اور پیچھے والی سیٹ کے درمیان گھسیڑ دیا۔ وہ دوہرا ہو گیا کیونکہ اس کے پیر پہلے ہی فرش پر تھے۔ میں مشتعل نہیں تھا، اس لیے میں نے پوری احتیاط کے ساتھ اور متوازن قوت کے ساتھ اس کے کان کے پیچھے وار کیا۔ اس کا تمام شور و غل تھم گیا اور وہ ڈھیلا پڑ گیا۔ میں نے اس کے سر کے بالوں کو پکڑ کے ایک جھٹکے سے اٹھایا اور اسے کھینچ کر سیٹ پر ڈال دیا۔ پھر میں نے اگلی سیٹ کو دھکیلا اور جگہ پیدا ہوتے ہی باہر نکل گیا۔ شیخ، میں نے زور سے پکارا اور ادھر ادھر دیکھا۔ وہ گاڑی کے پیچھے سے نکلا۔ اسے زندہ سلامت پا کے مجھے خوشی ہوئی۔ تم نے بڑی حماقت کی تھی،
مر جاتے تو یہ بہادری نہیں خودکشی کہلاتی۔ میں نے کہا ارے یار مرنا تو ایک ہی بار ہے نا۔ وہ بولا اور ٹیپو سلطان کا قول ہے کہ گیدڑ کی 100 سالہ زندگی سے شیر کی ایک دن کی زندگی بہتر ہے۔ میں نے کہا مگر شیخ جی وہ انگریزوں کے خلاف جہاد کر رہا تھا، اس کی لڑائی بدماشوں سے نہیں تھی، اور وہ میسور کا حکمران تھا، پولیس کا سب انسپیکٹر نہیں تھا۔ یہ بتا کہیں چوٹ تو نہیں آئی؟ چوٹ تو نہیں آئی، وہ بولا، ایک زخم آیا ہے گولی سے۔ پھر وہ ایک قدم آگے بڑھا تو میں نے اسے لنگڑاتے دیکھا، گولی اس کی بائیں ٹانگ میں لگی تھی۔ کہاں لگی ہے گولی؟ میں نے اسے سہارا دے کر کہا، تو چل سکتا ہے نا، یا میں اٹھا لوں؟ میں چل سکتا ہوں، وہ بولا، گولی پنڈلی میں لگی ہے، بس ہڈی نہیں ٹوٹی۔ اس کار کو یہیں چھوڑ کے ذرا دور سے دیکھتے ہیں کہ ادھر کون آتا ہے۔ میں نے کہا لیکن 1 منٹ ٹھہر جا، پہلے میں اپنی حفاظت کا ذرا انتظام بھی کر لوں۔ تیرے پاس تو ایک ریوالور ہے نا، اس سے مجھے کور کر۔ میں اسے چھوڑ کر واپس فاکس ویگن میں گھسا اور اس شخص کو دیکھا جو پچھلی سیٹ پر ترچھا پڑا تھا، اس طرح کہ اس کے اور میر محمد کے سر کے درمیان کوئی فاصلہ نہ رہا تھا۔ اس کے چہرے پر ایک سیاہ نقاب سی تھی جو اتار کر دیکھنے پر عام کپڑے کا سیاہ تھیلا ثابت ہوا۔ اس میں سامنے سے دیکھنے کے لیے 2 سوراخ بنا دیے گئے تھے۔ میں نے اگلی سیٹ پر دیکھا مگر شیخ کی ٹارچ سیٹ پر نہیں تھی۔ فاکس ویگن کے ڈیش بورڈ پر کچھ رکھنے کی جگہ نہیں ہوتی، ٹارچ اس نے اپنی گود میں ہی رکھی ہوگی، اور جب اس نے باہر چھلانگ لگائی تھی تو شاید نیچے جا گری ہو۔ میں نے آگے آ کے دیکھا، ٹارچ دونوں اگلی سیٹوں کے درمیان پڑی تھی۔ ٹارچ کی روشنی میں اس کا چہرہ سیدھا کر کے دیکھتے ہی میں بھونچکا رہ گیا۔ یہ پیڈرو تھا۔ اس کے کانوں میں مندریاں بدستور موجود تھیں، اور ویسے بھی اس سے میرا اتنا سابقہ پڑ چکا تھا کہ اب اسے میں دور سے بھی شناخت کر سکتا تھا۔ اس نے کالے رنگ کی ٹائٹ فٹ پینٹ اور اوپر اسی رنگ کے جسم سے چپکی ہوئی جرسی پہن رکھی تھی، چنانچہ وہ غور سے دیکھے بغیر اندھیرے میں کیسے نظر آتا۔ حیرت کا ایک لمحہ گزر گیا تو اس کی جگہ مسرت نے لے لی۔ بلے بلے شیخ، میں نے بے اختیار ایک نعرہ بلند کیا، اور یار دیکھ، ہم نے تو ایک شکاری کو گرفتار کر لیا ہے۔ کون شکاری؟ شیخ نے قریب آ کے کہا۔ واہ بیٹا، میں نے شیخ کی بات کا جواب دینے کی بجائے بے ہوش استاد پیڈرو کو مخاطب کیا۔ کہاں جا کے قابو آیا ہے؟ اب تو تیرا باپ بھی بتائے گا کہ شرافت علی کو میں نے قتل کیا تھا یا تو نے؟ شیخ نے مجھے پیچھے کھینچ لیا۔ پاگل ہو گیا ہے کیا؟ اس کی آواز میں وحشت تھی، اور اس وحشت کی وجہ بھی ظاہر تھی۔ اس نے میر محمد کا کٹا ہوا سر دیکھ لیا تھا۔ کس سے باتیں کر رہا ہے؟ سوری یار، میں نے کہا، یہ استاد پیڈرو ہے جو میرے بہت سے مصائب کے علاوہ میر شرافت علی کا اصل قاتل ہے۔ میر محمد کا سر میں نے پہلے ہی دیکھ لیا تھا بیک ویو مرر میں، لیکن میں خاموش رہا۔ اس سر کو یہاں رکھنے کا مقصد؟ شیخ نے سوچ کر کہا، غالباً دشمن یہ چاہتے تھے کہ وہ تجھے ٹیپ سمیت لے جائیں۔ میں نے کہا، اور مجھے جانے دیں۔ ظاہر ہے اس کے بعد میں پیچھے نہ دیکھتا اور تیرے اغوا کی رپورٹ لے کر سیدھا تھانے جاتا تو یہ سر میرے ساتھ تھانے پہنچتا۔ میری اور اس کی دشمنی پہلے سے چل رہی ہے، اور میں نے برملا اس کا اظہار بھی کیا ہے۔ تھانے میں پہنچنے کے بعد یہ دریافت ہوتا کہ میں SHO صاحب کے سرے پرغرور بھی اتنی دیدہ دلیری کے ساتھ لیے پھر رہا ہوں، تو مجھ سے پوچھا جاتا کہ سکندر اعظم باقی SHO صاحب کہاں ہیں، اور میں انہیں سچ بولتے ہوئے بتا دیتا کہ اس سر کا حصہ فلاں جگہ سے برآمد ہونے والے جسم سے جوڑ کر دیکھو، تو وہ کہتے کہ آنکھوں میں دھول جھونکتے ہو، وہ بے سر کی لاش تو مسٹر ایکس یا ایرا خان ولد غیرہ خان کی ہے۔ میر محمد کی لاش کہاں ہے؟ ایسے مفروضات نہیں چلتے، پوسٹ مارٹم سے معلوم ہو جاتا کہ سر اسی لاش کا ہے۔ شیخ نے کہا، یار تم غیر معمولی باتیں کرتے ہو۔ میں نے جھلا کر کہا، جب قبر سے لاش غائب ہو سکتی ہے، ہسپتال میں ڈاکٹروں، نرسوں، پولیس اور مجسٹریٹ کی موجودگی میں ایک زندہ درگور کیے جانے والے گورکن کو زہر دیا جا سکتا ہے، تو کیا ہسپتال میں پڑی ہوئی درجنوں لاشوں میں سے ایک غائب نہیں کی جا سکتی، یا اس کی جگہ دوسری لاش نہیں رکھی جا سکتی؟ تم نے مردہ خانے تو دیکھے ہوں گے، اور وہاں کی حالت زار اور بد انتظامی بھی دیکھی ہوگی۔ جمعدار ٹائپ ایک شخص مردوں کے اس ٹرانزٹ کیمپ کا سب کچھ ہوتا ہے، آل ان آل۔ دھن اور دھونس کے سامنے سر تسلیم خم کرتے ہوئے یہ دھاندلی اس کے لیے ناگزیر ہو جاتی ہے۔ ہر جگہ دھن کا راج ہے، دھن مہاراج ہے، اور مردہ تو مردہ ہے۔ ادھر سے ادھر رکھنے یا اس کا ٹیپ بدلنے سے جیب میں 100 کے 10-20 نوٹ آ جائیں تو کسی کا نقصان نہیں۔
الف کے وارثوں نے جیم کے مردے کو دفنا دیا اور جیم کے وارثوں نے الف کے مردے کو، تو کون سا غضب ہو گیا؟ دفن تو دونوں ہو گئے اور قیامت آئے گی تو اٹھیں گے بھی ساتھ ساتھ۔ تم غور کرو تو اس سر اور اس جسم کے ہسپتال پہنچنے اور پوسٹ مارٹم رپورٹ ملنے تک 1000 مرحلے ہیں، اور گھپلا کہیں بھی کیا جا سکتا ہے جس سے حسب منشا رپورٹ حاصل ہو جائے۔ میں کیا بتاتا کہ سر سے نیچے کا میر محمد کیا ہوا؟ پھر ایک اور بھی غور طلب بات ہے، لاش کے بارے میں ابتدائی رپورٹ غلط تھی، جھوٹ بول کر ہمیں ایک جگہ بلایا گیا تھا اور شک ہونے کے باوجود ہم نے قبل از وقت کسی سے بات نہیں کی تھی، ایک دوسرے سے بھی نہیں، لیکن پتہ چلانے ہم دونوں ہی آئے تھے۔ کیا یہ نہیں کہا جا سکتا کہ ہم دونوں پہلے میر محمد کو گاڑ گئے، پھر لاش برآمد کرنے کے لیے پولیس کی نفری کے ساتھ پہنچے، بالکل انجان بن کے؟ میں یہ کیسے ثابت کرتا کہ اکرام شیخ کو واقعی گن پوائنٹ پر اغوا کیا گیا ہے؟ جب تو رہا ہو کے واپس پہنچتا تو یہی ثابت ہوتا کہ اغوا بھی ڈرامہ تھا۔ اکرام شیخ اپنی مرضی سے غائب ہوا اور پھر مناسب وقت پر لوٹ آیا، یعنی اس وقت جب میں رپورٹ لکھوا چکا تھا۔ میر محمد کے سر کو ہم نے کہیں اور پھینکنے یا گاڑنے کا فیصلہ کیا تھا، لیکن بدحواسی یا شامت اعمال کے باعث بھول گئے۔ یہ تو بڑی خطرناک سازش تھی جس سے ہم بال بال بچ گئے۔ شیخ نے قائل ہو کے کہا، بس تیری ٹانگ میں گولی کا ایک زخم آیا، مجھ پر ایک اور قتل کا الزام نہیں آیا، میں نے کہا، اور ہمارے ہاتھ وہ شخص لگ گیا جس کی مجھے سب سے زیادہ ضرورت تھی۔ پھر اب کیا سوچا ہے؟ شیخ نے کہا، میری ٹانگ میں تکلیف ہو رہی ہے، رومال تو باندھ لیا تھا میں نے پیچھے جا کر، یہاں سے کچھ دور مورچہ قائم کرتے ہیں، میں نے اسے سہارا دیتے ہوئے کہا، اور دیکھتے ہیں کون آتا ہے۔ میں اسے کچھ دور لے گیا اور ہم ایک جھاڑی کے پیچھے اس طرح لیٹ گئے کہ ہماری گاڑی صاف نظر آتی رہے۔ ایک دروازہ مقفل تھا اور اگر ہوش میں آنے کے بعد، جس کا کوئی امکان نہ تھا، پیڈرو دوسرے دروازے سے باہر نکلنے کی کوشش کرتا تو اسی ایک ریوالور کی ایک گولی اس کا رستہ روکنے کے لیے کافی ہوتی۔ ہمیں یہاں 1 گھنٹے سے زیادہ ہو گیا ہے، شیخ نے کہا، آخر وہ لوگ آئے کیوں نہیں؟ یہی میں بھی سوچ رہا ہوں، میں نے کہا۔ بے شک ہماری واپسی کا کوئی وقت متعین نہیں تھا، لیکن پیڈرو کے ساتھی کچھ دور رہ کر انتظار کر سکتے تھے، مثلاً اسی جگہ، اور اگر ان کا خیال واقعی عین اس وقت پہنچنے کا تھا جب پیڈرو ہمیں لے کر یہاں پہنچ جائے، تب بھی 1 گھنٹے کا فرق۔ چیمائنی وارڈ، کیا وہ 5-10 منٹ پہلے یا 5-10 منٹ بعد نہیں آ سکتے تھے؟ ورنہ اس 1 گھنٹے میں چکر لگا کے تو دیکھ سکتے تھے کہ پیڈرو اپنے اسیروں کو لے آیا ہے یا نہیں۔ ہمیں کیا معلوم وہ کس قسم کی گاڑی میں آئیں گے؟ وہ احتیاط کی خاطر یہ کر سکتے تھے کہ ایک مرتبہ سیدھے گزر جاتے اور مطمئن ہونے کے بعد لوٹ آتے۔ شیخ نے کہا، ادھر تو کوئی گاڑی ہی نہیں آئی، کچھ دیر میں صبح ہو جائے گی، میں نے کہا، زیادہ سے زیادہ 2 گھنٹے میں۔ کیا یہ نہیں ہو سکتا کہ ان کی گاڑی کو حادثہ پیش آ گیا ہو؟ شیخ بولا، یا ان کی گاڑی خراب ہو گئی ہو؟ میں نے نفی میں سر ہلایا۔ میں اب کچھ اور سوچ رہا ہوں شیخ، میں نے کہا۔ جب کوئی چوکی محصور ہو جائے اور اس کے دفاع کی کوئی صورت نہ رہے تو اسے دشمنوں کے حوالے کر دیا جاتا ہے۔ گھوڑا بیمار یا لنگڑا ہو جائے تو اسے گولی مار دیتے ہیں، اور جس گھر کی مخدوش حالت سے دوسروں کو خطرہ لاحق ہو اسے گرا دیا جاتا ہے۔ میں سمجھا نہیں، اکرام شیخ نے کراہ کے کہا۔ آپ سیدھی صاف بات کریں تو میری ناقص عقل میں آئے۔ شیخ جی، میں نے کچھ دیر سوچنے کے بعد کہا، شروع سے اب تک استاد پیڈرو نمایاں رہا ہے، ہر جگہ اس کا نام آیا ہے اور وہ کئی بار نظر آ چکا ہے۔ میرے اور محسن کے علاوہ بھی اسے بہت سے لوگ پہچانتے ہیں۔ اس کی پوزیشن ایک ایسی قابل اعتماد لانچ کی سی ہے جو کارکردگی کے اعتبار سے بہترین ہو، سینکڑوں بار سمندر میں سفر کر چکی ہو اور مالکوں کو لاکھوں کروڑوں کا فائدہ پہنچا چکی ہو، ابھی مزید کئی سال چل سکتی ہو اور مالکوں کو اتنا ہی فائدہ اور پہنچا سکتی ہو، مگر پولیس کی نظر میں آ گئی ہو۔ کیا یہ لانچ اپنی جان کے صدقے میں پولیس کے سپرد کر دینا عقل مندی نہیں؟ اسے آخری سفر پر یوں روانہ کیا جائے کہ معلوم ہو یہ بھی ایک کاروباری پھیرا ہے، اور پولیس کو موقع دیا جائے کہ وہ تعاقب کر کے اسے پکڑ لے۔ تمہارا مطلب ہے اب وہ خود پیڈرو کو پولیس کے حوالے کر دینا چاہتے ہیں؟ شیخ نے کہا، غالباً، لیکن بیچارے استاد پیڈرو کو یہ بات نہیں معلوم۔ وہ اسی یقین کے ساتھ آیا تھا کہ یہ بھی حسب سابق ایک ایسی اہم خدمت تھی جس کے لائق کوئی اور نہ تھا۔ ذرا سوچو کہ دن کا اجالا پھیل جانے کے بعد وہ ہمیں کیسے قابو میں رکھتا۔ اسے حکم تھا کہ مجھے غزن نہ پہنچے، تمہیں بحفاظت لایا جائے، اور وہ بھی بطور ضمانت صرف تصدیق کے لیے۔ دن چڑھنے سے پہلے وہ کیسے بھاگتا؟ کیا ہم اسے بھاگنے دیتے؟
एक सूरत यही रह जाती थी कि वो हम दोनों को मार के निकल जाए, वरना रोशनी होते ही लोगों की आमदोरफ्त शुरू हो जाती। सामने वाली कोठियों में से कोई पूछने आ जाता कि मियाँ यहाँ क्यों गाड़ी रोके बैठे हो, या कोई राहगीर SHO का सर देख लेता तो इसका सर ना फिर जाता। अभी तक पेड्रो को शक नहीं हुआ था कि इसे फंसा दिया गया है। अगर वो अपने साथियों के ना आने से परेशान था तो इसका इजहार नहीं कर रहा था। अगर इसी तरह बैठे बैठे आधा घंटा भी और गुजर जाता तो वो कुछ ना कुछ जरूर करता। फिर यहाँ इंतजार करने से क्या हासिल? शेख ने कहा, थाने चलते हैं। क्या तेरी टांग में बहुत ज्यादा तकलीफ हो रही है? मैंने कहा, नहीं, गोली से तो सिर्फ खराश आई है, कुछ गहरी है, मगर अब तो खून भी रसना बंद हो गया है। तो फिर कुछ देर इंतजार कर लेने में कोई हर्ज नहीं। मैंने कहा, शायद तेरी ही बात ठीक हो, किसी हादसे या गाड़ी में खराबी के बायस वो अभी तक ना पहुंच सके हों। तेरी बात में बहुत से निकात की वजाहत नहीं होती। शेख ने कहा, क्या इनके पास पेड्रो से निजात पाने के और तरीके नहीं थे? वो चाहते तो किसी दुश्वारी के बगैर कत्ल करवा देते, यानी सामने खड़ा करके गोली मार देते। मैंने कहा, या किसी को इसके कत्ल पर मामूर कर देते। बेशक ये हो सकता था, लेकिन इस तरह इनके देगर साथी एहसास से अदम तहफ़्फ़ुज़ में मुब्तला हो जाते। इनके पास दो तरह के लोग हैं, एक वो जिनकी खिदमत किसी वक्ती ज़रूरत के लिए और मुआवजे पर हासिल कर ली जाती हैं। अमूमन पेड्रो जैसे लोग ही मतलब के आदमी ढूंढ कर लाते हैं। काम हो जाए तो उन्हें मुआवजा दे दिया जाता है और ताल्लुक खत्म। काम के दौरान में वो मारे जाएं तो इनका मुकद्दर, पकड़े जाएं तो खतरे की बात नहीं। वो कुछ बता ही नहीं सकते सिवाय इसके कि इनको कितने मुआवजे पर ये काम करने के लिए कहा गया था। किसने कहा था? एक आदमी था इस हुलिये का। हुलिया हमेशा गलत होता है, चुनाचे खुद इनके सिवा कोई सजा नहीं पाता। दूसरी किस्म पेड्रो जैसे लोगों की है, लीडराने दर्जा दोम, खसूसी मोतमिद। ये मुस्तकिल साथी होते हैं जो तवील रफाकत और आजमाइश के बाद इस मर्तबे तक पहुंचते हैं, और अगर तकदीर यावरी करे यानी जराइम की मुमलिकत के बेताज बादशाह सलामत ना रहें, हादसे में जहन्नुम रसीद हो जाएं या शामत अमाल के बायस पुलिस से मुकाबले में काम आ जाएं, तो क़यादत उन्हीं के पास आ जाती है। लेकिन ऐसे वफादारों को कत्ल किया जाए और ये खबर फैल जाए तो दूसरे समझते हैं कि किसी दिन उन्हें भी वफादारी और जान निसारी का सिला यही मिलेगा। इनमें खौफ और बददिली फैल जाती है तो ग्रोह में डिसिप्लिन नहीं रहता, बगावत का अंदेशा रहता है, और ये भी हो सकता है कि हसूसी मोतमिद किसी हरीफ ग्रोह में शामिल हो जाएं तो इनके अपने ग्रोह का वजूद ही खतरे में पड़ जाए। ये तरीका बाइज्जत और बेज़रर है। पेड्रो को सबके सामने एक मिशन पर रवाना किया गया था। अफसोस कि वो पुलिस के हत्थे चढ़ गया और लौटकर नहीं आया। मुमकिन है कि इस वक्त भी कुछ लोग मुखालिफ सिमत में या यहाँ से बहुत दूर किसी सड़क पर मुंतजिर हों कि उस्ताद पेड्रो फतह के झंडे लहराता सिर्फ फॉक्सवैगन में 2 कैदियों के साथ नमूदार होगा। ये जगह उनके वहमो गुमान में भी ना होगी। वो कब तक इंतजार करेंगे? शायद अब तक वो वापस जाके पेड्रो के ना आने की रिपोर्ट भी दे चुके होंगे। शेख ने इकरार में सर हिलाया। तुम्हारी बातों से तो ये अंदाजा होता है कि 4 साल तक तुम इंग्लिस्तान में इंजीनियरिंग की तालीम हासिल करने नहीं गए थे, स्कॉटलैंड यार्ड में ज़ेरे तरबियत थे। कितना अच्छा हो अगर तुम जैसे लोग पुलिस में हों। मैं बेख्तियार हंसा। तेरी ये ख्वाहिश ऐसी ही है जैसे कोई चाहे कि सूरज रात को निकला करे और चांद दिन में। फर्क तो कोई नहीं पड़ेगा। खुर्द का नाम जुनू रख दिया, जुनू का खुर्द। जो चाहे आपका हुस्ने करिश्मा साज करे। तो शेख साहब, पुलिस के बजाय मैं सफ़े मुजरिमा में शामिल हूँ और हुए हैं अहले हवस, मुद्दई भी मुंसिफ भी। ये हो सकता है लेकिन होगा नहीं कि मेरे जैसे लोग पुलिस में हों जहाँ से तुम जैसे भी खारिज किए जा रहे हैं। क्या पेड्रो को खुदकुशी के इस मिशन पर अरसाल करने वालों को ये अंदेशा नहीं कि पेड्रो सब कुछ जानता है और पुलिस इकबाल जुर्म करवाना जानती है? इनके सारे राज अफशा हो जाएंगे। नहीं, जब ये लोग पुलिस के हाथ लगते हैं तो ये बात अच्छी तरह समझते हैं कि उन्होंने इतराफ़ जुर्म किया तो कानून सजाए मौत देगा, और अगर कोई इंकशाफ किया तो सजाए मौत दूसरी तरफ से मिलेगी। लेकिन वो पामर्दी से डटे रहे और किसी के बारे में कुछ नहीं बताया तो इन्हें कानूनी और गैर कानूनी तौर पर तहफ़्फ़ुज़ फराहम किया जाएगा। वकील और मुकदमे के अखराजात, ज़ेरे ज़मानत, सबका बंदोबस्त हो जाएगा, और खुदा ना खास्ता सजा हो गई तब भी जेल के अंदर उन्हें हर सहूलत हासिल रहेगी। वो रहाई पा के निकलेंगे तो अपनी जान निसारी के बायस पहले से ज्यादा अहम हो जाएंगे। मेरा ख्याल है अब चलना चाहिए। शेख ने घड़ी देखकर कहा, अब कोई नहीं आएगा। तेरा ख्याल दुरुस्त साबित हो रहा है। मैंने कलाई की घड़ी में वक्त देखा। 3:30 बज चुके थे।
1 घंटे में सुबह के आसार नमूदार होने लगेंगे। मैंने इकरार में सर हिलाया और खड़ा हो गया। मैं तेरे साथ थाने तक नहीं जाऊंगा। मैंने कहा, तेरा बयान यही होगा कि मैं तुझे जाए वारदात तक पहुंचाने के बाद घर चला गया था। तेरा और मेरा एक साथ थाने पहुंचना शकूक पैदा करेगा। मैं तुझे और तेरे कैदी को किसी ऐसी जगह पहुंचा दूंगा जहां से तुझे टैक्सी मिल जाए। टेप भी मैं ले जाऊंगा। और इसका क्या होगा? इकराम शेख ने हाथों से मीर मोहम्मद के सर की तरफ इशारा किया। इसे भी मैं ही ले जाऊंगा। मैंने कहा, सबसे अच्छा तो ये होता कि हम इसको जाए वारदात के आसपास ही डाल सकते, लेकिन अभी वहाँ तेरी फौज खड़ी है और शायद आज का सारा दिन कोई वहाँ रहे। मैं इनको हटा लूंगा, शेख ने कहा। लाश के अस्पताल पहुंचने के बाद फिर भी दिन में ऐसी कोई कार्रवाई खतरे से खाली नहीं। मैंने कहा, रात तक मैं कुछ कर लूंगा। तुझे 2 काम करने हैं। एक तो मीर मोहम्मद की बेसर लाश की हिफाजत के लिए खसूसी इंतजामात के गायब या तब्दील ना होने पाए। इससे ज्यादा खतरनाक काम उस्ताद पेड्रो को बचाना है। अगर ये होश में हुआ तो इसको हवालात में भी कत्ल करवा दिया जाएगा, ख्वाह इसके लिए कातिलों को दस्ती बम ही क्यों ना फेंकना पड़े। ये होश में ना आया तो इसे पुलिस की तहवील में अस्पताल ले जाना पड़ेगा और अस्पताल में कातिलों का काम ज्यादा आसान हो जाएगा। अच्छा, अब तो आगे पीछे नजर रख। मैं मीर मोहम्मद के सर को सीट पर से उठा के आगे डिक्की में रखता हूँ। ऐसे ही, इकराम शेख ने कहा। तेरी सीट पर तो खून के दाग होंगे ही, आगे भी पड़ जाएंगे। मेरे पास एक पुराना तौलिया है, मैंने कहा, जिसे मैं गाड़ी या विंड स्क्रीन पर से गर्द झाड़ने के लिए इस्तेमाल करता हूँ। मेरा ख्याल है सर को इसी में लपेट लूं। तौलिया सीट के नीचे था। मैंने इसे पिछली सीट पर फैलाया और मीर मोहम्मद के सर को बालों से पकड़ के ऊपर उठाया। जरा सी देर के लिए मेरा हाथ कांपा। फिर मैंने सर को तौलिए पर रख दिया और तौलिए के चारों कोने उल्ट कर इसकी गठरी सी बना ली। इकराम शेख ने अंदर से तार खींचा और मैंने डिक्की को उठा के सर को स्पेयर व्हील के बीच की खाली जगह में रख दिया। स्पेयर व्हील को बिल्कुल सामने के खांचे में खड़ा होना चाहिए था, लेकिन जब से एक्सीडेंट में अगला हिस्सा पिचका था, टायर इस जगह में फिट नहीं होता था, और फिट होता था तो बोनेट बंद नहीं होता था। चुनाचे इसे डिक्की में जैक वगैरह के साथ ही रख दिया गया था। दरमियान में सर के लुढ़कते फिरने का इम्कान भी नहीं था। बोनेट बंद करके मैंने इत्मीनान का सांस लिया। इकराम शेख ने दरवाजा बंद किया और मैंने गाड़ी स्टार्ट करने से पहले एक काम ये किया कि जो काला निकाब पेड्रो के मुंह पर था वो पीछे की नंबर प्लेट पर चढ़ा दिया। एहतियात बहरहाल जरूरी थी। क्या तूने कोई बहुत जोरदार हाथ मार दिया था? शेख ने कहा। ये होश में क्यों नहीं आ रहा है? हाथ तो मैंने बहुत नाप तोल के मारा था। मैंने कहा, अब हर शख्स की कुव्वत बर्दाश्त अलग होती है। वैसे तशवीश की बात नहीं, सुबह होने से पहले इसे यकीनन होश आ जाएगा। इसे बांध के रखना और हो सके तो छुपा के भी।